اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ ان عظیم صحابہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، ان 10 صحابہ میں سے ہیں، 10 مبشرہ بالجنہ۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے آئے۔ اس وقت مجھے شدید درد تھا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کتنا درد ہے، میں ایک مالدار آدمی ہوں اور میری وراثت میں صرف میری وارث جو ہے وہ ایک بیٹی ہی ہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اچھا اللہ کے رسول، پھر آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا بیٹی کو مل جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ میں جو ہے اس کا 1/3 حصہ صدقہ کر دوں، یعنی ٹوٹل جو مال ہے اس کا جو 1/3 جو پارٹ ہے وہ صدقہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں صدقہ کر دو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور پھر آپ نے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان فرمائی، اِنَّكَ إِن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کے جاؤ، اس ایسی حالت میں کہ وہ مالدار ہوں، خَيْرٌ مِّنْ أَن تَذَرَهُمْ عَالَةً، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ کر جاؤ، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ، ایسی حالت میں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، لوگوں سے مانگتے پھریں۔ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً، اور تم کوئی بھی جب خرچ کرتے ہو، نفقہ کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، بے شک اپنے گھر میں اپنی بچوں پر، اپنی بیٹی کے اوپر، کیونکہ یہ اس بیک گراؤنڈ میں بات ہو رہی ہے، تو تبتغی بہا وجہ اللہ، ہاں تمہاری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں، الا اجرت علیہا، تو تمہیں اس پر اجر ملتا ہے۔ پھر آگے فرمایا حتی ما تجعل، یہاں تک کہ حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ جو اپنی تم بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو نا، اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے تمہاری نیت کی بنیاد پر۔ وہ اب آگے اپنا بیان کر رہے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کر نہیں جا رہا، اب وہ مکہ کے اندر ہے تو میں مکہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پیچھے رہ جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بھی عمل کرو گے اس پہ تمہیں اجر ملے گا اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تمہارے پیچھے رہنے کی وجہ سے کچھ لوگ یعنی مسلمان تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کافروں کو تم سے ممکن ہے نقصان پہنچے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا۔ پھر آپ نے ایک اور جو صحابی ہیں سعد بن خولہ، ان کے لیے بھی سعد بن خولہ، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی کیونکہ وہ بھی مکہ کے اندر فوت ہو گئے تھے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جب جس جگہ سے آپ ہجرت کر لیتے ہیں تو اس جگہ میں پھر واپس آ کر رہنا ناپسندیدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ مکہ سے ہجرت کی تھی۔ اب مکہ بے شک دارالاسلام بن گیا لیکن وہ پھر مدینہ ہی میں چلے جاتے تھے، اس جگہ کے جہاں ان کی ہجرت جس طرف ہوئی تھی، یہ زیادہ اجر کا باعث ہے اور ہجرت کو مکمل کرنے والا ہے۔ البتہ سعد بن جو معاذ ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی اور آپ نے ایک طرح سے ان کو خوشخبری بھی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جو ہے کفار کو بڑا نقصان بھی پہنچایا، چنانچہ ان کے ہاتھوں بڑے ممالک فتح ہوئے اور اسلام کا بڑا غلبہ ہوا۔ اچھا، اس حدیث میں اس حدیث کو اس باب میں لانے کا جو وجہ ہے وہ نیت کی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حضرت سعد بن ابی وقاص کو، کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو تمہیں اس خرچ کرنے پر اجر ملتا ہے، حتیٰ کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آج کا ہمارا جو مذہبی بیانیہ ہے اور جو مذہبی دنیا ہے، آپ دیکھیں یہ اس کی کس طریقے سے بالکل تصوف کی جو دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کس طریقے سے یہ رد کر رہا ہے۔ یہ پورا جو روایت ہے اس کا ہر حصہ، یعنی یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا یار سارا کچھ ہی تم صدقہ کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے، نہ آدھا مال خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے کہ یار تم بیمار ہو تو تم کہتے ہو یار میں اپنے بچوں کو وراثت میں نہیں چھوڑ کے جاتا کچھ، اور ایک ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ یار ان جانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کر کے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یار میں دین کا کام کر رہا ہوں اور میں نے کمانا ہی نہیں ہے، میں نے مجھے اپنی بچوں کی مجھے کیا فکر، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا تو صوفیت نے ہمیں دیے ہیں اور اس کے بڑے برے اثرات ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ حقیقت کے اندر یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے تو آپ کو فکر بھی ہونی چاہیے کہ میری اولاد جو ہے وہ کس حال میں میرے پیچھے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کو
خرچ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں آپ اپنی اولاد کو بالکل نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ آپ کہیں یار وہ تو اپنا کر لیں گے، ٹھیک ہے، نہیں، اس پیسے کا ایک بڑا جو حق ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیسے کسی کے پاس قرض ہیں، کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کے ذہن میں اپنے بچوں کا جو حق ہے جو اللہ نے اس میں آپ کے لیے رکھا ہے اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی منظر کشی کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تیرے بچے تیرے پیچھے جو ہے وہ کما لیں گے، تو نے ان کو ماشاءاللہ قرآن یاد کروا دیا ہے، ان کو دین سکھا دیا، یہ باتیں نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یقیناً سعد بن ابی وقاص نے جو اپنی بیٹی کی دینی تربیت کی ہوگی، آج کے کسی والد نے اس کا کیا وہ پاؤں کی خاک میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہا ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتی بھی رہے، اولاد جو ہے لوگوں سے مانگتی بھی رہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں غنی چھوڑ کر کے جاؤ، تم انہیں پیسہ دے کر کے جاؤ، پیسے سے ان کے تعلق کو ٹھیک کر کے جاؤ۔ تو یہ اس کے اندر ایک بڑی حکمتیں ہیں، اس حدیث کو آپ جتنا کھولیں گے نا اتنی آپ کے سامنے چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ پیسے کے ساتھ آج کی جو جنریشن کے اندر جن لوگوں کا یعنی خاص طور پر مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا ایشو ہے، پیسے سے ایک طرح کا نفرت کا تعلق ہے، پیسے سے ایک طرح کے دکھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے والدین کی جو ہے نا ان کا کردار ہے، یقیناً ان والدین کے ساتھ بھی ان کے والدین نے یہی کچھ کیا ہے، تو ایک جو ہے نا وہ جنریشنل ٹراما ہے بیسیکلی پیسے کے ساتھ۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ہماری دینی تعلیمات ہیں، مذہب جو ہے اس کے اوپر چونکہ صوفی رنگ غالب ہے، ٹھیک ہے، صوفیت کا ایک معنی تو بہت خوبصورت ہے تزکیہ نفس، لیکن ایک جس معنی میں ہم بات کر رہے ہیں اس معنی میں تصوف نے بہت بڑا نقصان کیا، لوگوں کو ان کے پیسے سے ڈسکنیکٹ کرنا، پیسے کے بارے میں بہت عجیب غریب قسم کی باتیں، حتیٰ کہ یہاں میں ایک بیان کرنا چاہوں گا، ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ جی حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوں گے، ہے نا، پیسے کمانے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ وہ پیسے کماتے رہے اور وہ جنت میں سب سے آخر میں حساب و کتاب دے کر کے آئیں گے۔ اور یہ روایت سخت ضعیف ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا یہ معمولی ضعیف، یعنی سخت ضعیف ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف تو ان بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبریاں دی گئیں، ان 10 مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبریاں دی گئیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ تصور لانا اور یہ بات کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو پیسہ ایک نعمت ہے، پیسے کو نعمت کے طور پر لینا چاہیے۔ ہاں جو چیز محنت کرنے کی ہے نا وہ ہے نیت، اس پر ہم نہیں آتے، پیسے سے دشمنی، اچھے پہننے سے دشمنی، گھروں سے دشمنی، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا نام جہاں پر آئے وہاں تو مطلب ہے کہ فقیر ہو جاؤ۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دماغوں میں جب بھی آئے گا نا کہ نیک انسان، تو نیک انسان کا تصور گاڑی میں بیٹھے ہوئے انسان کا نہیں آئے گا، وہ اچھا کھاتے ہوئے کماتے ہوئے اور بڑی کوٹھی میں رہنے والے انسان کا نہیں آئے گا، وہ اسی کا آئے گا جو بالکل ملنگ ننگ ڈھڑنگ قسم کا وہ بندہ ہوگا نا۔ وہ دماغ میں ہمارے بچپن سے یہ پکچر ڈالی گئی ہے۔ ولی، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو ولی وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں 1 روپیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ صبر کر کے جو ہے نا ذلت کی زندگی جی رہا ہو، یہ ولی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو محنت کرنے کی جو میدان ہے وہ ہے نیت، کہ آپ اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں تو ایسے ہی خوش ہوں جیسے آپ نے مسجد کے اندر دیا ہے، بلکہ زیادہ خوش ہوں، ڈبل اجر آپ کو مل رہا ہے کہ ایک تو اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں، دوسرا آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، اور تیسرا اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 3 آپ کو اجر مل رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور یہ حدیث اس حوالے سے بڑی زبردست ہمیں بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس سے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اور یہ نیت اور اخلاص کے باب میں ایک جان ہے نا۔ اعمال کو اللہ کے لیے کرنا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اعمال کو اللہ کے ہاں یہ قبول ہونے کی بنیاد ہے، بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہے، اللہ کا آپ سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے جو چاہتا ہے وہ دل کی محبت چاہتا ہے، دل کی توجہ چاہتا ہے، وہ اٹینشن چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی جو پیسہ لیا جاتا ہے نا، سب سے زیادہ جو پیسہ لوگ لیتے ہیں نا وہ توجہ کا ہی لیتے ہیں۔ یہ آپ جتنے بھی مطلب مارکیٹ میں جا کر کے دیکھیں، بہت بڑا پیسہ جو ہے نا وہ توجہ کا لیا جاتا ہے، یار یہ آپ اٹینشن دیتے ہیں، بس اس کی آپ پرائس لیتے ہیں۔ تھراپسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ توجہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریکٹیکلی چیزیں وہ تو باقی فائدے تو بعد میں ہیں، توجہ بذات خود توجہ دینا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، اس انسان کو پیدا کیا ہے،
اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، آسمان سے زمین پر اتارا ہے، اس کے لیے آسمانوں کو مسخر کیا، سورج چاند ستارے کیا کچھ ہے خدا کا آسمانوں میں جو اس انسان کو فائدے پہنچا رہا ہے، اس زمین سے اس نے کیا کچھ ہے جو اس انسان کو عطا کیا، کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے اناج، بارشیں، رشتے، محبتیں، زندگیاں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے سب سے بڑھ کر جنتیں، پھر انبیاء کو بھیجنا، پھر آسمانوں سے کتابوں کو اتارنا، فرشتوں کو اتارنا، لیلۃ القدر، اور کیا کیا خدا تعالیٰ جو ہے انسانوں کو عطا کرتا ہے، کہیں رمضان، کہیں پر میدان عرفات میں اس کی رحمتیں، اس کی نظر التفات، اس کا کرم، تو پھر امت محمد میں پیدا کرنا، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اللہ رب العزت اس انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، پھر اس انسان کو دیکھتا ہے اور اس کے دلوں کو ہی دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، آیا شکر ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے آگے اللہ کی نعمتوں کا احساس ہے، اپنے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نگاہوں کو اٹھا کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، شرمندہ ہوتا ہے کہ میرا خدا تو ہے میرا تو مجھے معاف کر دے، آخرت کا سوچتا ہے تو کیا ڈرتا ہے، لرزتا ہے، کانپتا ہے کہ میں قبر میں اتروں گا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اللہ کی رحمت کی جو ہے اس لپیٹ میں آتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لینا، موت کی سختیوں میں بچانا، قبر کی وحشتوں میں بچانا، آخرت کی منزلوں میں بچانا، یہ اگر ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کے ہاں بخشش ہی بخشش ہے، عطا ہی عطا ہے، کرم ہی کرم ہے، پھر وہ تمہارے دلوں کو جب وہ دیکھ لیتا ہے تو تمہیں پھر وہ عطا کرتا ہے، پھر وہ تمہیں اپنا قرب دیتا ہے، وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم عربی ہو، تم عجمی ہو، تم جو ہے وہ حضور کے زمانے میں تھے یا آج کے زمانے میں ہو، ٹھیک ہے، کچھ نہیں دیکھتا، نہ رنگ نہ نسل، دنیا کیا دیکھتی ہے، یہی تو دیکھتی ہے، رنگوں کو دیکھتی ہے، یار یہ کالے کی عزت نہیں ہے، گورے کی عزت ہے، ٹھیک ہے، دنیا دیکھتی ہے یار امریکی ہے تو عزت ہے، پاکستانی افغانی ہے تو کوئی عزت نہیں، دنیا کے اندر تو یہی ہے، ٹھیک ہے، اردو والے اردو کو عزت دیں، پنجابی والے، لوگ سارے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں، جس عورت کے بچے نہیں ہوتے وہ ساری عمر کے لیے جو ہے وہ اس پر بد نصیبی کا اور جو ہے نا ایسے جیسے بیچاری کا اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی لنگڑا ہو، کوئی اندھا ہو، کوئی کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہو، اس کو معاشرہ اٹھا کے جو ہے وہ بالکل سمجھو کوڑے میں پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو عزت دینے کا اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ معاملہ نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی عیب ہے، تمہارے جسم میں عیب ہے، تمہارا رنگ کے اندر مسئلہ ہے، وہ خدا تم سے بہت پیار کرتا ہے، اور یہ جو احساس ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا جو قرب دیتا ہے نا، اور یہ جو کانفیڈنس دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو یقین دیتا ہے کہ یار میں ہوں اور میں بالکل اسی طرح سے معزز ہوں جیسے دوسرا انسان، میں ویسے ہی معزز ہوں جیسے کوئی گورا، جیسے کوئی عربی، جیسے کوئی بڑا جو ہے وہ جو مضبوط انسان، میں ویسے ہی معزز ہوں، تو اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور نیت اور اخلاص کی یہ جان ہے کہ انسان جو ہے وہ نیت، اعلیٰ نیت اور اخلاص اس لیے اپناتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس رب کا کھایا ہے، اس رب کا دیا پہنا ہے، اس رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، یہ دنیا بھی اس کی ہے اور یہ آخرت بھی اس کی ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی خدا کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے تو اسی کی پھر عبادت کیوں نہ کی جائے، اس کے ساتھ پھر انسان خالص کیوں نہ رہے۔ یہ اتنی زبردست طاقت دینے والی حدیث ہے جو ایک کمزور انسان کو، ایک بیمار کو، جو ہے وہ غریب اور فقیر کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کی جو سائنس ہے وہ بھی اس بات کو پروو کرتی ہے کہ آپ کے اندر اگر ول ہے نا، کی پاور ہے نا، یہ والی جو ول پاور ہے، اور آپ کے اندر یہ جو قوت ہے نا کہ یار میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے مجھے عزت دی ہے، یہ جو ہے یہ آپ کے بہت بڑے مسئلے حل کر دیتی ہے، بہت بڑے مسئلے حل کر دیتی ہے یار، اور کچھ نہیں تو انسان کم از کم مرتا ہے اور جیتا ہے تو عزت کے ساتھ مرتا اور جیتا ہے، وہ احساس شرمندگی اور گلٹ، اور حتیٰ کہ گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کو بھی جو مخاطب کیا نا ان کو بھی اتنی عزت دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب معاف کر دے گا، بس فوکس یہ کرنا ہے کہ تم اپنے دل کو دیکھتے رہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب، تو اللہ سے جو تعلق ہے اگر اس کی موت ہو گئی تو پھر کوئی زندگی نہیں، اور اگر وہ تعلق آپ کا زندہ ہے تو پھر کوئی غم کی بات نہیں ہے، پھر کوئی بھی آپ کا نقصان ہے، پھر کوئی بھی حالت ہے، پھر اللہ نکال لے گا نا، اللہ ہے نا، تو اللہ کا ہونا اور اللہ کا ساتھ ہونا اور اللہ کے لیے خالص ہونا، یہ اصل میں اخلاص کے باب کی جان ہے، یہ ساری جو بات ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، یہ اس کے راوی ہیں، عبداللہ بن قیس ان کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس لیے لڑتا ہے کہ وہ بڑا بہادر اس کو کہا جائے، الرجل یقاتل شجاعتا
وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور ایک آدمی جو ہے وہ اپنی قوم کی حمیت میں لڑتا ہے، میرا وطن، میری زمین، دھرتی ماتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ لڑتا ہے. اور ایک آدمی جو ہے وہ دکھاوے کے لیے لڑتا ہے کہ یار دنیا مجھے کہے گی واہ یار یہ بندہ بڑا بہادر تھا. تو ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی، اور ایک علیا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ اس زمین پر غالب آ جائے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے. تو یہ حدیث جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر ایک خوف بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنے عمل کے اوپر صرف فوکس نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یار میں یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہوں. اصل جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کر کیوں رہے ہیں. آپ اگر مر بھی رہے ہو نا، اور مرنے کی وجہ خدا نہیں ہے، عورت تھی، ٹھیک ہے، اور کوئی اور وجہ تھی، وطن تھا، زمین تھی، رنگ نسل تھا، تو بھائی آپ کا اللہ سے کوئی، اللہ کے ہاں کوئی اجر کی امید نہ رکھنا. اللہ کے ہاں اس چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں جو اوقات ہے وہ آپ کے پھر دل کی ہے، پھر نیت کی ہے نا، کہ آپ نے اللہ کے لیے یہ قدم کیا. اور مرنا تو دور کی بات ہے، خدا کے راستے میں صرف پاؤں پہ غبار پڑ جائے، آنکھیں صرف پہرا دے لیں، تو فرمایا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مرنا تو کیا کمال ہے. اللہ نے وہ مناظر جو قرآن میں بیان کیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تو ان کو مردہ کہنے کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہے مردہ بھی نہیں کہو ان کو، وہ میرے لیے جو مر رہے ہیں یہ تو زندہ ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ یہاں پہ یہ روٹیاں کھاتے تھے، پھل کھاتے تھے، رزق تو یہ میرے پاس ان کو مل رہا ہے، اور تم کہتے ہو یہاں پہ ان کی عزت ہی عزت ہے تو میں ان کو دے رہا ہوں. کیا اس سے بڑی عزت ہوگی کہ شہید کو ساری زندگی جب آپ یاد کرتے ہیں تو رحمہ اللہ کہتے ہیں. شہید کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک ایسے ہوا کا جھونکا آتا ہے. جو بھی اللہ کے راستے میں ایمان اور توحید کی بنیاد پر قتل ہو جائے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کائنات کا مالک خالق اللہ ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی دستگیر، اسی سے مدد مانگنی ہے، اسی کو سجدے، اسی کو رکوع، اسی سے دعائیں التجائیں، اسی کی لیے نظر و نیاز، جو اپنی توحید میں خالص ہو اور پھر اللہ کے لیے مر جائے، اس کے کیا کہنے ہیں، اس کے کیا کہنے ہیں. وہ تو سیدھا جنت میں گیا. اس کی موت اور جنت کے اندر بس اس کی موت کا ہی وہ جو ہے نا وہ ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں جو خدا نے تیار کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل اصل میں اہمیت رکھتا ہے. عمل اہمیت رکھتا ہے کہ وہ عمل خدا کے لیے کیا جائے. نیت اہمیت رکھتی ہے. عمل کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا اہمیت نہیں رکھتا. اس عمل کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، اگر وہ اللہ ہے تو بس پھر کوئی غم کی بات نہیں. تھوڑا ہو زیادہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنے والا اور بہت عطا کرنے والا. اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کے راوی ابو بکرہ نفیع بن حارث الثقفی رضی اللہ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفهما، جب دو مسلمان تلواریں لے کر کے ایک دوسرے پر پل پڑتے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں، فالقاتل والمقتول في النار، تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تو قتل کرنے، اس نے قتل کیا ہے تو وہ کیوں جو ہے وہ تو جہنم میں گیا، مقتول کیوں جہنم میں گیا؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی تو چاہ رہا تھا کہ قتل کر دے اس کو. تو یہاں پر ظالم اور مظلوم کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ اگر وہ تیرے سے تیرا مال لے تو فرمایا اسے لڑ، اگر کہا اگر مجھے قتل کر دے تو میں تو جنت میں جائے گا. تو یہاں پر وہ ہیں، یہ دونوں ہی ظالم ہیں، دونوں کے اندر جو ہے وہ ان کا غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور دونوں یا جو جرم ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ قتل کیا جائے. کسی نے کسی کو گالی دی، اب جناب دھوکے نکال کے آ گئے یار اب میں نہیں چھوڑوں گا، تو ایسی صورت کے اندر پھر دونوں جہنم کے اندر جائیں گے. اور اس بات کو جو بیان کیا اور اس کی جو بنیاد بنائی، آپ دیکھیں اس میں جو اس حدیث کو یہاں لانے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ قتل ہو رہا ہے اور پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے، پھر بھی ظالم قرار پا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کی نیت کیا تھی؟ نیت اس کی یہ تھی کہ یہ قتل کر دے اس کو، ٹھیک ہے، اپنے دفاع کے لیے قتل، وہ جو ہے نا تلوار اس نے نہیں اٹھائی تھی، حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی تھی، اپنے کسی حق مقصد کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے، بس اپنے دل کی بڑاس نکالنے اور اپنی انا اور اپنے تکبر کے لیے لڑ پڑا. تو یہ انسان بھی مجرم ہے اسی طرح سے. اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور جو یہ جھگڑے جن کے پیچھے بنیاد انا ہوتی ہے، اس میں کبھی آپ کو لگے گا کہ یار ایک بندہ جو ہے نا اس کی تو بے عزتی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بے عزت کر گیا، تو ہمارے دل میں ہمدردی آتی ہے بے عزت جس کی بے عزتی ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ واقعتاً مظلوم نہیں ہے، واقعتاً کسی ایسی چھوٹی سی بات کے اوپر پھٹا گھر میں ڈال لیا، ٹھیک ہے،
اور اس کو جو ہے نا وہ کھلے پڑ گئے اور اس کو ذلت مل گئی، تو یہ دونوں کے دونوں لوگ کسی بھی رحم کے اور کسی بھی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں، دونوں کے دونوں ہی کرپٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے مسئلے کے اوپر جنگ کو چھیڑا، لڑائی کو چھیڑا، فساد گھر میں ڈالا، گھر کا سارا ماحول برباد کیا، کہ جو مسئلہ تھا ہی نہیں، کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں، صرف اپنی انا کا مسئلہ ہے، اپنی ایگو کا مسئلہ ہے، ایگو ہرٹ ہو گئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ تھپڑ مارنے پر آ گئے، گالم گلوچ پر آ گئے۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بنیاد ہے وہ دل ہے، دل اگر کرپٹ ہے تو بے شک آپ مظلوم ہی نظر کیوں نہ آتے ہو، آپ قتل ہی کیوں نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے پھر بھی جہنم ہی ملے گی، پھر ہی آپ برے قرار پائیں گے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی واقعتاً مظلوم ہو، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، بری آواز کو جس میں گالی دینا آتا ہے، غصہ کرنا آتا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا سوائے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اگلی حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جماعت کے ساتھ جو وہ نماز پڑھتا ہے، وہ اس کی گھر میں یا بازار میں جو نماز وہ پڑھے اس سے وہ جو ہے 20 سے زیادہ درجے اوپر ہے جو مسجد کے اندر وہ جماعت سے پڑھے گا۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور نماز ہی اسے مسجد کی طرف لے کر کے جاتی ہے، تو جو قدم وہ اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو۔ پھر وہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ حالت نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز ادا کر لے، پھر اسے نماز روکے رکھتی ہے، اور نماز کے بعد بھی وہ بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے، اور دعا کیا کرتے ہیں، اللہم ارحمہ، وہ کہتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، مبارک الفاظ ہیں، اس کو محسوس کیجئے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں نماز ختم ہو جانے کے بعد وہاں بیٹھنے والے کو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے، ما لم یؤذی فیہ، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ما لم یحدث، اور جب تک کہ وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی ہی زبردست حدیث ہے، خاص طور پر میرے جیسے اور آج جیسے نوجوانوں کے لیے، آج کل کے نوجوانوں کے لیے جو کہتے ہیں یار نماز ہی پڑھنی ہے نا تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کمرے میں پڑھ لیتے ہیں، جس جگہ آفس میں کام کر رہے ہیں وہیں پڑھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اس حدیث کے اندر ایک پہلو جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ جو اجر ہے نا وہ مسجد میں جانے کا کیوں بڑھتا ہے۔ دیکھیں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے تو نیت کرتے ہیں، پھر مسجد کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اور مسجد میں آپ اس لیے نہیں جا رہے، وہاں کوئی کام ہے، آپ نے کسی سے کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے ملاقات کرنی ہے، میٹنگ ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں ہے، صرف ایک مقصد ہے، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ اس مسجد کی طرف جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر بھی گناہ جھڑتے ہیں، پھر آپ مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، تیار ہو کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ جمعے کی احادیث پڑھ کر کے دیکھیں تو کیا سبحان اللہ، اجر کے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، خوشبو لگانا، تیل لگا کر کے جانا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو مسجد آپ جا رہے ہیں پورے اہتمام سے، بیسیکلی جو اجر ہوتا ہے نا وہ اس اہتمام کا ہوتا ہے، وہ اس توجہ کا ہوتا ہے، وہ اس جو آپ کے اندر جو فوکس ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرا فوکس ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم بھاگ کے آتے ہیں اپنی جاب کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، بزنس کی میٹنگز کے لیے، کہ یار ہمیں پیسے یہاں سے آنے، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے جو ان پیسوں اور دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کے مالک کو منانے کے لیے جا رہا ہے، حی علی الصلاح پہ جاتا ہے، حی علی الفلاح پہ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چیز کامل طور پر میرے اندر بھی آ جائے، آپ میں بھی آ جائے۔ حقیقت یہ ہے اس میں ہمارے اندر بہت کمزوری ہے، بہت کمزوری ہے، تو اس کی فقہی بحث میں نہیں جانا چاہیے کہ یار یہ نماز، وہ اختلاف اپنی جگہ پر، ممکن ہے کسی کو وہاں گنجائش بھی مل جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے اور اس کا جو ایک بہت بڑا اظہار ہے وہ نماز ہے، وہ مسجد کو آباد کرنا ہے، مسجد کے اندر جانا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ رکھی ہیں اور اس اللہ نے ان کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ کیا وضاحت فرمائی ہے کہ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ تبارک وتعالی عنده حسنۃ کاملہ، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی، وہ عمل نہیں کرتا ابھی، صرف ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس نیکی کا صرف ارادہ کرنے کی بنیاد پر. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ 10 حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. اور اگر وہ عمل کر لے، یہ نیت کا ارادہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی تو اس کی لکھ دی پکی. ایک بندے نے حج کا ارادہ کیا، اللہ نے سمجھو حج اس کا لکھ دیا. اب اگر اس نے حج کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے لے کر کے، ایک کی بجائے 10، ٹھیک ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی اوپر بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی اوپر جو ہے وہ کئی گنا بڑھاتا ہے، یعنی اس کی نیت کی بنیاد پر. میں اپنی جب والدہ کو دیکھتا ہوں، اور بھی بہت ساری مسلمانوں کے اندر یہ ہوتا ہے، جب مکہ کا تذکرہ آتا ہے تو آنکھوں میں جو ہے نا آنسو آ جاتے ہیں، مدینہ کا تذکرہ آتا ہے تو رونا آ جاتا ہے انہیں کہ کاش اللہ ہمیں بھی وہاں لے کر کے جائے. تو سبحان اللہ، جب غزہ کی تکلیف مسلمانوں کی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر رونا آتا ہے. جب وہ شہداء کی شہادتیں دیکھتے ہیں ان کے دل میں تڑپ آتی ہے کہ کاش ہم یہاں شہید ہو جائیں، ہم اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس رونے پر، اس نیت پر، اس توجہ دینے پر، ٹھیک ہے، اس فیلنگز کے اوپر جو ہے وہ نیکی کو لکھ دیتا ہے. اور اگر وہ کر لیا کسی نے تو سبحان اللہ، پھر تو پتہ نہیں کتنے گناہ وہ خدا بڑھاتا ہے اپنی شان کے مطابق. وہ بادشاہ ہے، دیکھیں نا، بادشاہ جو دیتے ہیں نا وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو حقیقت میں شہنشاہ ہے، ساری کائنات کا تنہا مالک اور ملک ہے. تو وہ کیسے عطا کرے گا اور کتنا دیتا ہوگا. اور پھر وہ اللہ جو کرم و رحم و کرم اور عفو و درگزر والا رب ہے، وہ فرماتا ہے وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرے، گندے کام کا ارادہ کرے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اب اس نے وہ کیا نہیں ہے، تو كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اللہ اس کی بھی نیکی لکھ دیتا ہے. برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کی نہیں. سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، اللہ کے یعنی خزانے اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے درگزر اور اس کی انسان سے محبت، گناہگار انسان سے محبت کے کیا کہنے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کر لے تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، كَتَبَ اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ صرف ایک برائی لکھتا ہے. اللہ اکبر، یہ بخاری مسلم کی روایت. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ رب چاہتا ہے کہ یہ ان کو نیکیاں ہی نیکیاں ملے. بھائی اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے. ایک دنیا میں اولاد، ماں باپ صرف ان کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں نا. تو باپ کیسے تڑپتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کیسے پریشان ہوتا ہے ان کی خوشی کے لیے، کیسے بھاگا پھرتا ہے کہ یار میرے بچے جو ہے نا اس کو خوشی مل جائے. تو اللہ رب العزت جو حقیقت میں خالق ہے، جو ہمیں ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے باپ کو سجدے کروائے جنت میں، وہ اللہ ہم سے محبت کے کس مقام پر وہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ کتنی عطا کرنے والا رب ہوگا. اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ برائی کا ارادہ تو کیا، برائی کی نہیں، دل میں آیا کہ یار میں آج جو ہے نا پورن مووی دیکھوں گا، لیکن پھر رک گیا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. کبھی گناہ ہو بھی گیا، دیکھ بھی لیا تو اللہ سے معافی مانگ لی. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ دل کر رہا ہے لیکن انسان کہتا نہیں یار آج میں اللہ کے لیے نہیں دیکھوں گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو احساس ہے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس، اللہ کی محبت کا احساس، وہ انسان کو روک لیتا ہے. یہ کسی نعمت کا مل جانا، اس کا احساس کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. یا انسان کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے، کسی مریض کو دیکھتا ہے یا کسی مرنے والے کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے یار نہیں یار آج میں یہ برائی نہیں کروں گا، میں اس گناہ سے اپنے آپ کو روکوں گا. اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا ہوا ہے، زندگی کی جو ہے وہ رمق دوڑ رہی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، پلکیں جھپک رہی ہیں، زبان جو ہے وہ بات کر رہی ہے، گردے جو ہے وہ پیشاب کو نکال رہے ہیں، دل خون کو پمپ کر رہا ہے. تو یہ جتنا انسان کا علم بڑھتا ہے، انسان کی نعمتیں بڑھتی ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی بڑھتی ہے. تو اس کے لیے سیکھنا بھی چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کے اسباب کیا ہیں. تو دیکھیں یہاں پر دل کی نیت کا کتنا بڑا کمال ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر مقام ہے. اللہ اکبر. جی آخری حدیث جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے حتیٰ کہ رات ہو گئی. رات گزارنے کے لیے غار میں داخل ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد غار کے پہاڑ سے ایک چٹان نیچے آئی اور اس کا منہ بند کر دیا غار کا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے اور سوچ بچار کے بعد انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں کہ سوائے اس کے کہ تم اللہ کے سامنے دعا کرو اور اپنے نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دو. تو ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میں شام کو سب سے پہلے انہیں کو دودھ پلاتا تھا
اور اس کے بعد اہل و عیال خادم اور ان لوگوں کو میں دودھ پلاتا تھا۔ ایک روز میں درختوں کی تلاش میں نکل گیا، شام کو آیا تو بہت دیر ہو گئی، میرے والدین جو ہے وہ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور میں ان کی خدمت میں آ کر جب حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جگانا پسند نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو دودھ دینا پسند کیا۔ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے قدموں میں ہی رو رہے تھے اور وہ روتے روتے سو گئے۔ تو کہنے لگے جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا شام کا دودھ پیا، اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس چٹان کی مصیبت سے نجات دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جب انہوں نے دعا کی تو چٹان کا پتھر تھوڑا سا ہل گیا، ابھی وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرا آدمی اپنی نیکی کو بیان کرتا ہے، کہتے ہیں میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بڑی محبوب تھی اور میں اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنا کوئی مرد ایک عورت سے کر سکتا ہے۔ تو میں نے اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ تو ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی اور وہ میرے پاس مجبور ہو کر کے آ گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے 120 دینار اس شرط پہ دوں گا کہ تو میرے ساتھ خلوت اختیار کرے، میری خواہش کو پورا کرے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ کہتا جب میں نے اس کے اوپر قابو پا لیا اور میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حرام کیا اس کو مت توڑو، ٹھیک ہے، نہ حق کو مت توڑو، یعنی میں کنواری ہوں تو میرے کنوارے پن کو زائل نہ کرو۔ تو یہ سنتے ہی میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بڑی محبوب تھی اور میں نے جو دینار اسے دیے تھے وہ بھی میں نے اس کو دے دیے، اسی کے حوالے کیے۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو وہ چٹان جو ہے وہ پھر سرک گئی تھوڑی سی، لیکن ابھی بھی وہ غار سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرا آدمی وہ کہنے لگا اے اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا، ان سے میں نے کام لیا اور ان سارے مزدوروں کو میں نے پیسے ان کے دے دیے جو ان کی اجرت بنتی تھی، جو ان کے پیسے بنتے تھے، لیکن ایک آدمی وہ اس کو میں دے نہیں سکا، وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کے پیسوں کو کاروبار میں لگایا، یہاں تک کہ بہت سا مال میرے پاس اس کا ان پیسوں سے تیار ہو گیا۔ تو وہ بندہ بڑے عرصے کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری اجرت مجھے واپس کرو۔ تو میں نے اسے کہا یہ اونٹ، گائیں، بکریاں، غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت ہی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے وہ سارا مال لیا اور ان کو لے کے چلا گیا اور اس میں سے کوئی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی۔ تو اے اللہ یہ کام اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مجھے اس سے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے ان کو نجات دے دی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر کتنی زبردست باتیں ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو دنیا کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ چٹانیں ہیں، یہ ہمیں نظر آتا لگتا ہے، حتیٰ کہ پیسہ، حتیٰ کہ انسانوں کے دل، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ اللہ کے ہیں نا تو ہر چیز آپ کی ہے، ہر چیز آپ کو ساتھ جو ہے تعاون کرے گی، آپ کے سامنے وہ جھک جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے مسخر کر دے گا۔ اور اگر آپ اللہ کے باغی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ممکن ہے دنیا کے اندر کچھ ٹائم کے لیے دے دے، جیسے آج دنیا کی کافروں کو ٹیکنالوجی ملی۔ بنیادی طور پر تو مسلمانوں کا یہ جو ہے نا وہ ان کی ہٹ حرامی ہے نا، مسلمانوں نے اس ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا۔ تصوف کی دنیا میں ایسا پڑے کہ پھر کئی صدیاں گزر گئی، مسلمان اس طرف آئے ہی نہیں، ورنہ یہ ساری کائنات ہے یہ اللہ کی فرما برداروں کی ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اور جب اللہ اہل ایمان کا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے، تو پھر اللہ کی ساری مخلوق اہل ایمان کی دوست کیوں نہ ہوئی؟ فرمایا اسی لیے کہ جو طالب علم نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، فرشتے اس کے لیے راستے میں پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں عالم حق کے لیے اپنے سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، اور جو بے ایمان ایمان سے خالی کفر پہ مر گیا اس سے دنیا کی ہر چیز پناہ مانگتی ہے۔ اس کو اس لیے کہا گیا جلدی جلدی اس کو دفناؤ۔ تو یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے اللہ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اخلاص عطا فرمائے اور اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، آمین یا رب العالمین۔